شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ضمنیات شکار۔ اس کے مصنف ہیں محمد ناصر علی خان۔ ہمارے دوستوں نے ایک امریکن سے ہماری ملاقات کرائی جو بقول ان کے شوقین شکار تھے اور اپنے ہندوستان کے سفر کے دوران ان کے یہاں مقیم تھے۔ موصوف کے چہرے مہرے سے ان کی عمر کا اندازہ لگانا ہم دیسیوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ 40 سال سے 60 سال تک سب ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، اور خواتین کا عالم یہ ہے کہ جس کو سمجھے تھے اناناس وہ عورت نکلی۔ ہم نے صاحب موصوف سے مل کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ جواباً انہوں نے ویتنام میں اپنی فوجی خدمات اور شکاری واقعات سے نوازا۔ بعد میں ہم دوستوں میں طے ہوا کہ سپہر کو رام گنگا، کاس اور مرغابی کے شکار کو چلا جائے۔ چنانچہ حسب پروگرام روانہ ہو کر رام گنگا کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک جھیل میں 15-20 مرغابیاں تیر رہی تھیں۔ کناروں پر پیڑوں کی آڑ بھی اچھی خاصی تھی۔ مہمان خصوصی ہونے کی وجہ سے ان حضرات کو پہلے فائر کرنے کا موقع دیا اور ہم لوگ جھیل سے ذرا فاصلے پر الگ الگ کھڑے ہو گئے تاکہ اگر مرغابیوں کی ٹکڑی ادھر آئے تو اس کا سواگت کیا جا سکے۔ موصوف جھکے جھکے تھوڑی دور چلے اور پیڑوں تک پہنچنے سے قبل ہی کھڑے ہو کر دوڑ پڑے۔ مرغابیاں ان کے کھڑے ہوتی اڑ گئیں اور انہوں نے دور اڑتی مرغابیوں پر فائر جھونک دیے۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فضا میں مزید بلند ہو گئیں۔ ہم نے مرغابیوں پر فائر کرنے کا یہ طریقہ کبھی دیکھا تو کیا سنا بھی نہ تھا۔ استفسار پر فرمانے لگے کہ مرغابیاں مارنے کا یہ بڑا آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ مجھ سے دوڑنے میں ذرا سستی ہو گئی ورنہ 8-10 گرا لیتا۔ پھر بھی ان میں کئی زخمی ہیں جو آگے جا کر گر پڑیں گی۔ ابھی وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے کہ سرخابوں کی ایک ٹکڑی کافی اونچی ہمارے اوپر سے گزری۔ موصوف نے انہیں بھی 2 فائروں سے نواز کر انہیں اور فضا میں بلند کر دیا اور کہنے لگے ان میں 2 زخمی ہوئے ہیں۔ دراصل انڈیا کے کارتوسوں میں جان نہیں ہے اور نہ میں ان کو چلانے کا عادی ہوں۔ اگر ولایتی کارتوس ہوتے تو پرندوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ اب انہیں ایک روز بڑے شکار یعنی چوپائے کے شکار پر لے جایا گیا۔ چرندوں کا شکار آبیار لوگوں اور ملازمین جنگلات کی عنایت سے صرف رات کو بذریعہ سرچ لائٹ ممکن ہے۔ ہم لوگ انہیں اس روز فارسٹ لے گئے۔ وہاں سے فارسٹ گارڈ کو ساتھ لیا اور لائٹ سے شکار شروع ہوا۔ ایک جگہ بڑا سا پاڑا نظر آیا۔ موصوف نے اس قریب کھڑے ہوئے پاڑے پر 2 فائر کر کے اسے بھگا دیا۔ یہی سلوک چیتل اور سانبر کے ساتھ بھی کیا۔ فارسٹ گارڈ کہنے لگا کہ آپ لوگ کچھ مارو، یہ صاحب تو بس فائر کرنے کے شوقین ہیں، یہ جانور مارنے نہیں انہیں بھگانے آئے ہیں، انہیں تو کھیتوں کی رکھوالی پر ہونا چاہیے تھا۔ موصوف کی سمجھ میں دیسی بولی نہیں آتی تھی، اس لیے اس کی تقریر پر برابر یہ سوچ کر مسکرا رہے تھے کہ میری تعریف کر رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ہم لوگوں نے بھی فائر کیے جس میں یہ بھی شامل ہو گئے اور 2 جانور مار لیے۔ دن نکلنے والا تھا اور ہم لوگ فارسٹ کی چوکی پر ندی کے کنارے کنارے واپس آ رہے تھے کہ دوسرے کنارے پر جو یہاں جنگل میں زیادہ چوڑا نہ تھا، زیادہ سے زیادہ 15-20 گز ہوگا، 2 جانوروں کی بڑی بڑی آنکھیں سرچ لائٹ کی روشنی میں دکھائی دی۔ جیپ روک کر غور سے دیکھا تو دوسرے کنارے پر شیروں کا جوڑا کھڑا تھا جو غالباً پانی پینے جا رہے تھے اور دونوں رکے ہوئے لائٹ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ موصوف کو جب بتایا گیا کہ ٹائیگر ہیں تو ایک دم جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور بندوق اٹھا کر نشانہ لینے سے پہلے اتنی زور زور سے استفسار کیا کہ وہ دونوں ان کی انگریزی کی تاب نہ لا کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ فارسٹ گارڈ
جو پریشان سا لگ رہا تھا اب مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا، صاحب بھگوان کی بڑی کرپا ہوئی جو یہ فائر نہ کر سکے، ورنہ ان کے فائر سے اگر کوئی شیر زخمی ہو جاتا تو بڑی مصیبت ہو جاتی۔ یہاں دن میں چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں مویشی بھی چراتے ہیں اور کپاس بھی کاٹتے ہیں۔ موصوف راستے بھر شیروں پر فائر نہ کرنے کا افسوس کرتے رہے اور مصر رہے کہ یہاں دوبارہ آیا جائے تاکہ وہ شیر کا شکار کر سکیں۔ دراصل یہ لوگ ہندوستان کو سانپوں اور شیروں کا ملک سمجھتے ہیں اور شیروں کو مارنا بہت آسان سمجھتے ہیں، چونکہ انگریزی حکومت کے زمانے میں حکومت ایسے بدیشی شائقین شکار کو کسی نہ کسی والی ریاست کے سپرد کر دیتی تھی، جہاں یہ ایک کیا کئی شیر بآسانی مختصر ترین وقت میں شکار کر لیتے تھے۔ غرض اسی طرح دو ایک اور شکاروں میں یہ حضرت بیکار فائر کر کے وطن رخصت ہوئے، جہاں مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے احباب کے سامنے اپنے شکار کردہ جانوروں کی ایک لمبی فہرست مع ان کی ہلاکت کی تفصیل کے پیش کی ہوگی، اور ان میں شیر یقیناً شامل ہوگا جس کی کھال وہ ہندوستان ہی میں چھوڑ آئے۔ اسی طرح رامپور سے کچھ فاصلے پر میر گنج کی روہن فیکٹری کے دو امریکن جوڑوں کو اسلم صاحب کے ایک دوست نے شکار پر رامپور مدعو کیا۔ ان کے کہنے پر اسلم صاحب نے رامپور سے کچھ فاصلے پر اپنے واقف کار دیہاتی فارمر کے ہاں رہنے کا انتظام کر دیا۔ میں اور چند دوست صبح روانہ ہو کر فارم پر پہنچے اور قریب مغرب جب اسلم صاحب اور پارٹی یعنی دو امریکن ماں بیگمات وہاں پہنچے، ہم قریب کے جنگل سے 5-6 جنگلی مرغ شکار کر چکے تھے، جنہیں دیکھ کر یہ پارٹی بہت خوش ہوئی۔ ایک جوڑا ذرا سن رسیدہ اور سنجیدہ تھا اور شکار سے زیادہ صحرا نوردی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دوسرا جوڑا نسبتاً جوان تھا، اور جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ ان لوگوں کی عمروں کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دوسرے جوڑے کی خاتون خاصی معقول صورت اور دراز قد واقع ہوئی تھی اور ہر بات پر اپنے انداز کی کلکاریاں بھرتی تھی۔ یہ ایک عسکر رفتہ ایکٹریس تھیں۔ پہلی خاتون کے شوہر فیکٹری کے بہت بڑے افسر تھے اور ان کی کار بھی بہت شاندار تھی۔ اس میں گیئر بدلنے، کھڑکیاں کھولنے بند کرنے وغیرہ کا نظام خودکار تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے نئی بات تھی۔ جب اسلم صاحب نے اس کار کی تعریف کی تو کہنے لگی، "بٹ مسٹر خان، دس از اے لیزی مانسٹر"۔ اس پر خوب کہکا پڑا۔ ان کے ہمراہ ان کے دیسی عیسائی اور بذام خود بڑے شکاری تھے۔ آخر مارچ یا شروع اپریل کا زمانہ تھا، دن خاصا گرم تھا۔ ہمارے گروپ میں جو خواتین تھیں جانگھیا نما خوب اونچا نکر پہنتی تھیں، جو اس ڈیرے پر موجود دیہاتیوں اور خود میزبان کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھا۔ یہاں تک کہ جب یہ چلتی تھیں تو یہ لوگ ٹکٹکی باندھے ان کی ٹانگوں کی زیارت کرتے تھے اور اس میں بالکل شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ خود میزبان بھی جو حج بیت اللہ سے فراغت حاصل کر چکے تھے، اس نظر بازی میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ پروگرام شکار یہ تھا کہ قریب مغرب ہم لوگ جیپوں میں سوار ہو کر روز جنگل چلے جاتے اور وہاں ٹرکوں پر تیز سرچ لائٹوں کے ذریعے جانورانے صحرائی کی تلاش کی جاتی اور ان پر فائر کیے جاتے۔ کیپٹن بال ان محترمہ سابقہ ایکٹریس کے ساتھ ہوتے اور ان کو فائرنگ کرنا بتاتے۔ ہمیں پہلے روز ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ موصوف شکار کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، صرف فوجی انداز کی فائرنگ سے واقف ہیں۔ جانوروں کی اس زمانے میں بڑی کثرت تھی اور جنگل میں دور تک جائے بغیر 2-4 جانور ہاتھ آ جاتے تھے۔ اسلم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جانور زد پر آ جائے تو ان لوگوں کے انتظار میں تکلف نہ کرنا، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی دوران فارم سے قریب مختصر سے جنگل میں، جس میں ایک ندی بھی بہتی تھی، شیر کے لیے پیڈھا بھی بندھوایا جاتا تھا۔
چونکہ معلوم تھا کہ اس میں ایک شیر ہے جو جانورانِ صحرائی کی کمی کے باعث گاؤں کے مویشیوں پر گزر اوقات کرتا ہے۔ ایک روز صبح کو خبر ملی کہ شیر نے پڈا مار لیا اور کچھ کھا کر باقی وہیں چھوڑ گیا۔ یہ جگہ فارم سے قریب تھی۔ جا کر دیکھا تو آدھا پڈا موجود تھا، آدھا شیر کھا چکا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اب یہ دوبارہ اپنا پس خوردہ کھانے آئے گا تو آسانی سے مار لیا جائے گا۔ 2 مچان باندھے گئے اور مغرب سے کافی پہلے ایک مچان پر میں اور اسلم صاحب اور دوسرے پر یہ فلم ایکٹریس اور ان کے استاد کیپٹن بال بیٹھ گئے۔ ابھی کافی روشنی تھی، سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا کہ چند پرندوں نے خطرے سے خبردار کرنے والی آوازیں نکالیں۔ چند مرغ بھی کٹکٹاتے ہوئے بھاگ کر پیڑوں پر بیٹھ گئے اور گلہریاں بھی خطرے والی آوازیں نکالنے لگیں۔ شیر قریب کی جھاڑیوں میں آن پہنچا تھا اور اپنا کھانا کھانے آنے ہی والا تھا کہ ان محترمہ کی ہنسی اور پھر ایک اوئی نما انگریزی آواز۔ محترمہ کہنے کے باوجود پتلون پہن کر نہیں آئی تھی اور وہی جانگھیاں پہنے مچھروں کو دعوت نیش زنی دے رہی تھی اور طرح طرح کی آوازیں نکال رہی تھی۔ اس صورتحال میں اسلم صاحب اور میں نے ایک دوسرے کو نہایت بے بسی سے دیکھا اور سمجھ لیا کہ اب شیر کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کافی اندھیرا ہو جانے کے بعد فارم سے ہاتھی آ گیا اور ہم لوگ بے نیل و مرام واپس ہوئے۔ اسلم صاحب کہنے لگے، کتنا اچھا موقع تھا مگر اس حرام زادی کی چہلوں نے خراب کر دیا۔ صبح کو وہاں آدمی کو بھیجا گیا جو خبر لایا کہ وہاں اب صرف پڈے کا سر اور دم کا کچھ حصہ باقی ہے، شیر سب کھا گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ اسی پارٹی کو بیپلی کرزرو جنگل لے جانے کا اتفاق ہوا جہاں کے لیے شکار کا پرمٹ حاصل کر لیا گیا تھا اور 2 ہاتھیوں کا بھی انتظام تھا۔ اس مرتبہ ان کے ہمراہ بابا لوگ بھی تھے، البتہ وہ فلم ایکٹریس اور ان کے اتالیق کیپٹن بال کسی وجہ سے نہ آ سکے تھے۔ یہ پارٹی شکار سے زیادہ جنگل کی سیاحت میں دلچسپی رکھتی تھی اور طرح طرح کے چرند پرند پر اپنا کیمرہ آزماتی تھی۔ خواتین اور بابا لوگ بلکہ صاحب لوگ بڑے شوق اور بھڑکدار لباس پہن کر ہاتھیوں پر سوار ہو کر جنگل کی سیر کو جاتے تھے، جہاں جانور اس جلوس کو آتا دیکھ کر دور سے راہ فرار اختیار کرتے تھے، مگر اس سے شکار میں کوئی خاص حرج واقع نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ہم لوگ جیپ میں سوار ہو کر جنگل کے دوسرے حصوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں چل پھر کر کیمپ کے لیے جانور بآسانی مار لیتے تھے۔ ایک دن ایک بڑا سور مارا گیا جسے ان لوگوں نے اپنے ساتھ لے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم جنگلی سور نہیں کھاتے ہیں، یہ فاریسٹ کے ملازمین کے کام آیا۔ ہم لوگ اپنے ہمراہ باورچی کے علاوہ رامپور کے ایک مشہور کبابی کو بھی لے گئے تھے جو سیخوں پر بڑے لذیذ کباب بناتا تھا۔ ان لوگوں کا کھانا ان کا باورچی پکاتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کباب دیکھ کر جنہیں یہ میٹ رول کہنے لگے تھے ان کے کھانے کی فرمائش کی، چنانچہ ان کے لیے علیحدہ سے کالی مرچ اور نمک ڈال کر تیار کیے گئے، جسے ان لوگوں نے بے حد پسند کیا اور کئی مرتبہ فرمائش کر کے بنوائے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو شکار پر لے جانا پڑا جو پاکستان میں اعلیٰ عہدے پر فائز، ولایت کے تعلیم یافتہ، مکے بازی کے آکسفورڈ بلو اور ICS آفیسر تھے۔ یہ صاحب ریاست حیدرآباد کے رہنے والے تھے اور دوران سفر دہلی رامپور میں اپنے ایک شناسا کے ہاں بغرض شکار مہمان تھے۔ میں اچھے میاں مرحوم انہیں پیپلی کے جنگل لے گئے جہاں اچھے بھائی مرحوم بطور فاریسٹر تھے، فراست علی خان جو لارڈ فراست کے نام سے مشہور ہیں ہمراہ تھے۔ اکتوبر کا زمانہ تھا، جنگل میں گھاس بہت اونچی اور راستے خراب تھے، لیکن ان صاحب کے پاس چونکہ وقت کی کمی تھی لہٰذا انہیں صرف ایک رات اور دن کے لیے
لے جانا پڑا، اور شکاریوں کی طرح انہیں بھی شیر مارنے کی دھن تھی، جو جنگل کی موجودہ حالت میں ایک امر محال تھا۔ خیر بمشکل تمام ہم جیپ کو مٹی کیچڑ زدہ جگہوں پر دھکے دیتے ہوئے پیپلی کے ڈاک بنگلے مغرب سے ذرا پہلے پہنچ گئے، اور فوراً ہی جہاں جہاں جیپ جا سکتی تھی وہاں جانوروں کی تلاش کی۔ تھوڑی دوڑ دھوپ کے بعد ان صاحب نے ایک جوان چیتل شکار کر لیا۔ معقول آدمی تھے، برسات کی وجہ سے جنگل اور وہاں کی تمام سڑکوں کی حالت خوب سمجھتے تھے، اور اسی لیے وہ مطمئن تھے کہ کچھ نہ کچھ مل ہی گیا۔ طے ہوا تھا کہ کھانا کھا کر دوبارہ ایک چکر لگایا جائے گا۔ میں، فراست خان، اچھے میاں ایک کمرے میں تھے اور ان کے لیے دوسرا کمرہ چھوڑ دیا تھا۔ اچھے میاں کھانا وغیرہ گرم کرانے لگے، اور لارڈ فراست نے 2 گلاس اور ولائتی شراب کی بوتل نکال کر میز پر رکھ دی، اور معزز مہمان کا انتظار شروع ہوا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو لارڈ فراست ان کے کمرے میں گئے اور یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئے کہ صاحب موصوف مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر لارڈ فراست نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہ سوچ کر کہ نماز شراب سے باز نہیں رکھ سکتی، اپنے کمرے میں ان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد موصوف ہمارے کمرے میں آئے اور سامان اکل و شرب دیکھ کر متبسم ہوئے۔ لارڈ صاحب نے انہیں دعوت مے نوشی دی۔ اس پر مسکرا کر انہوں نے کہا، جی شکریہ، میں شراب نہیں پیتا۔ یہ سنتے ہی جو محل ان کی عظمت کا لارڈ فراست کے ذہن میں بنا تھا دھڑام سے گر پڑا۔ ان محترم نے کہا کہ گھاس کی بعض اقسام نہایت زہریلی ہوتی ہیں اور کوئی جانور انہیں نہیں کھاتا، مگر اشرف المخلوقات ہونے کا مدعی دانستہ شراب کی صورت میں زہر حلق سے اتارتا ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ لارڈ صاحب نے بھی پاتلے نخاستہ شراب سے پرہیز کیا اور کھانا کھانے لگے۔ جب وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو لارڈ صاحب نے ان پر تبصرے بازی شروع کر دی، اور وہ فراست خان کو ملائے مکتبی نظر آنے لگے۔ صبح کو چند مرغ اور 2-3 چوپائے شکار کر کے ہم واپس آ گئے۔ مہمان موصوف اس موسم میں اس کامیاب شکار پر بہت خوش اور ہمارے بہت ممنون تھے۔ جب میں نے اور اچھے میاں نے یہ قصہ اسلم صاحب کو سنایا تو وہ بہت ہنسے۔ اسی ذیل میں ایک قصہ تنک پور کے شکار کا یاد آیا۔ تنک پور ہندوستان اور نیپال کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کے مشرق میں دریائے ساردا بہتا ہے، جو گویا دونوں حکومتوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ نیپالی اپنی خرید و فروخت کے سلسلے میں روزانہ تنک پور آتے جاتے ہیں۔ اس وقت اس تھانے میں رامپور کے ایک سب انسپکٹر تعینات تھے، جو ہمارے دوستوں کے عزیز تھے اور انہیں اپنے ہاں آنے کا بلاوا دیتے رہتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اختر خان کا چھوٹا بھائی واجد خان، جو اس وقت PIA میں پائلٹ تھا، رامپور آیا ہوا تھا اور اپنا دیرینہ شوق شکار پورا کرنے شکار کو جانا چاہتا تھا۔ لہٰذا طے ہوا کہ کیوں نہ تنک پور چلا جائے۔ چنانچہ ایک روز یہ مختصر سا قافلہ، یعنی میں، واجد، محمود مرحوم اور دونوں بھائی صالح جعفر، جیپ سے تنک پور روانہ ہوئے۔ روانگی کچھ دیر سے ہوئی تھی، لہٰذا جب ہم بریلی پہنچے تو لنچ ٹائم ہو چکا تھا۔ محمود مرحوم، جو اکثر بریلی بسلسلہ مقدمات آتے جاتے تھے، مصر تھے کہ کتب خانے کے قریب کے کسی مسلم ہوٹل میں کھانا کھایا جائے، جو بہت اچھا ہوتا ہے، مگر یہ دونوں برادران نہیں مانے اور ہمیں لے کر اس وقت کے اعتبار سے بہت مشہور ریسٹورنٹ ریو میں پہنچے۔ جیسا کہ دستور ہے، ہمیں خوش آمدید کہا گیا اور ہم لوگ ماں اپنی بندوقوں کے ایک میز کے گرد براجمان ہو گئے۔ واجد خان کے ساتھ ایک تھیلی میں پائے تھے جو اب ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ چنانچہ کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ بیرے کو وہ تھیلی بھی دی گئی کہ اس کو گرم کر دے۔ تھیلی جب باورچی خانے پہنچی تو ان کی آپس میں سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ اس دوران ہم اپنے آرڈر کا انتظار کرتے رہے۔
آخر محمود مرحوم نے بیرے کو ڈانٹا اور کہا کہ نہ تم کھانا لاتے ہو اور نہ ہمارا سالن گرم کر کے لاتے ہو، آخر قصہ کیا ہے؟ اب مینیجر صاحب تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ کے آرڈر کی ابھی تعمیل ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں باہر سے لائی ہوئی ڈش کے گرم کرنے کا دستور نہیں ہے۔ یہ سن کر محمود نے بیرے کے ہاتھ سے تھیلی لے لی اور تیز آواز سے مینیجر سے کہا کہ ہم بھی ایسی جگہ کھانا نہیں کھاتے، چلو جی چلو۔ چنانچہ مینیجر منتیں اور اصرار کرتا رہا اور ہم لوگ آ کر جیپ میں بیٹھ گئے اور کتب خانے کے ایک مسلم ریسٹورنٹ پہنچے۔ یہاں ہمارا خاطر خواہ استقبال ہوا۔ مالک نے فوراً ہمارے لیے نیا تولیہ اور ہماری میز کے لیے نیا میز پوش پیش کیا اور اپنے ایک ملازم کو جیپ کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ چنانچہ شامی کباب، قیمہ گرم کر کے دوبارہ بھگارا ہوا پائے کا سالن اور لذیذ فیرنی خوب ڈٹ کر کھائے اور بل ریو کے مقابلے میں 1/4 ادا کیا۔ محمود مرحوم نے کہا، فرق دیکھا ہمارے ہوٹل اور ریو میں؟ وہ لوگ تو تم جیسے فیشن زدہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، سالے ہمارے ٹیسٹ کا کھانا پکانا کیا جانے۔ یہاں سے اگلی منزل پیلی بھیت تھی اور پھر مغرب سے کچھ پہلے ہم لوگ باخیریت تنک پور پہنچ گئے۔ دروغہ جی ہم لوگوں کے منتظر تھے، بہت خوش ہوئے اور ہمارے ٹھہرنے کا انتظام تھانے سے قریب قصبے کے سب سے شاندار ہوٹل میں کیا، جہاں صاف بستر، اوڑھنے کو نئے کمبل موجود تھے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، بہت سردی تھی اور وہاں تو کچھ زیادہ ہی سردی تھی۔ رات کو بڑی تیز ہوا چلتی رہی، لیکن اوڑھنے کا سامان کافی تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ صبح کو ناشتے کے بعد دروغہ جی ہمیں دریائے ساردا کی سیر کو لے گئے۔ اونچی نیچی پہاڑیاں درختوں سے ڈھکی ہوئی، درمیان میں دریائے ساردا پرشور انداز میں بہتا ہوا، خرس بہت دلکش مناظر دیکھنے میں آئے۔ یہیں ایک چھوٹے سے بنگلے میں جو اونچائی پر بنا ہوا تھا، ہماری ملاقات ایک بوڑھے انگریز سے ہوئی جو دھوپ میں آرام کرسی پر دراز تھا، کافی عمر دراز تھا اور چلنے پھرنے سے تقریباً معذور۔ اسی کے بنگلے کے ایک حصے میں ایک گٹھے ہوئے جسم کا جوان انگریز تھا جو ایک مختصر سی ڈسپنسری میں بیٹھا لوگوں میں دوائیں تقسیم کر رہا تھا۔ مسٹر میکنسن نے بتایا کہ نیچے ندی کے کنارے میدان میں شیروں کی ہاتھی سے وہ مشہور لڑائی رات بھر جاری رہی تھی، جس کی خوفناک آوازیں سن کر قصبے کے لوگ میدان میں اس کنارے سے بھاگنے لگے تھے۔ صبح کو جب لوگ اونچائی پر جمع ہوئے تو ہاتھی پتھروں کے ایک ٹیلے پر مرا پڑا تھا اور شیروں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس مشہور لڑائی کا حال جم کاربیٹ نے بھی اپنی کتاب میں میکنسن کے حوالے سے لکھا ہے۔ یہ انگریزی دور حکومت کی بات تھی۔ یہ انگریز بھی اس وقت جوان ہوگا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب یہ نیم اپاہج معمر شخص کس لیے وہاں مقیم ہے، جبکہ دیکھ بھال کو اس کا ہم وطن تنہا ڈاکٹر اور مقامی نوکر تھا۔ شام کو ہم لوگ شکار کو روانہ ہوئے۔ پہاڑی علاقہ، اونچے نیچے راستے، بہت کم جانوروں سے ملاقات ہوئی۔ پھر بھی واجد خان نے ایک مادہ سانبر اور ایک مادہ چیتل شکار کر لی۔ ہماری رہبری کو دروغہ جی نے ایک مقامی شکاری بھی ساتھ کر دیا تھا۔ جب ہم نے اس سے اس قلت شکار کی شکایت کی تو اس نے کہا کہ صاحب، شکار کی اصلی جگہ یہاں سے دور ہے اور موجودہ حالات میں وہاں لے جانے سے دروغہ جی نے منع کیا ہے کہ وہاں ڈاکوؤں کے گروہ سے مڈ بھیڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری رات کو پھر ہم اسی طرح روانہ ہوئے اور کافی دیر ٹارچنگ کے بعد صرف ایک چیتل شکار کر سکے۔ سانبر یا چیتل کی کوئی ڈار دکھائی نہیں دی اور نہ کوئی نر دکھائی دیا۔ افسوس یہ رہا کہ چونکہ شکار رات کو جاتے تھے، اس لیے وہاں کے پرندوں کو دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ جن دنوں ہم ساردا ندی کے کنارے گھومنے جاتے تھے تو ناقابل فراموش خوبصورت مناظر کے ساتھ بعض پرندوں کی چہکار سے بھی محظوظ ہوتے تھے۔ اگرچہ اس مہم میں شکار برائے نام ہی ہاتھ آیا، مگر اس کی بھرپور تلافی قدرتی مناظر، پھول اور خوشگوار ہوا سے ہو گئی۔
اس کہانی کا ماخذ شکار گزشت محمد ناصر علی خان سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔